بہو بنی طالب علم۔ بچوں، آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ کہانی ہے بہو بنی طالب علم۔ چلو آؤ سنتے ہیں بہو بنی طالب علم کی کہانی۔ ایک بچی تھی جس کا نام راحیلہ تھا۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کے والدین ایک کھیت میں کام کرتے تھے اور اس کھیت میں کام کر کے اپنی بیٹی کو پڑھاتے تھے۔ راحیلہ 11ویں کلاس میں تھی اور وہ 11ویں کلاس کے پیپر دے کر 12ویں کلاس میں جانے والی تھی۔ راحیلہ کی ماں کی بہت خواہش تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کرے، اور ایسے ہی ایک دن راحیلہ کی ماں راحیلہ سے کہتی ہے، راحیلہ بیٹا، تم جلدی شادی کر لو، میں نے تمہاری شادی دیکھنی ہے۔ شملہ آنٹی کی بھی دونوں بیٹیوں کی شادی ہو گئی ہے، میں بھی تمہارے ہاتھ پیلے کرنا چاہتی ہوں۔ تو راحیلہ کہتی ہے، امی جان، مجھے پتا ہے کہ ان کی شادی ہو گئی ہے، مگر ان کے گھر میں ان کی عزت نہیں۔ انہیں 2 وقت کا کھانا بھی کتوں کی طرح دیا جاتا ہے اور وہ اپنے گھر میں خوش نہیں۔ ان کی ساس ہر وقت ان سے گدھوں کی طرح کام کرواتی رہتی ہے اور انہیں کھانے کے لیے اچھا کھانا بھی نہیں دیتی۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تو راحیلہ کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا، میں تمہارے ہاتھ پیلے دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو راحیلہ کہتی ہے کہ میں ابھی جاتی ہوں اور اپنے ہاتھوں میں ہلدی لگا دیتی ہوں، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ پیلے ہو جائیں گے، پھر آپ میرے پیلے ہاتھ دیکھ لینا۔ یہ کہہ کر راحیلہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ راحیلہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور اب بہو بنی طالب علم۔ بچوں، آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ کہانی ہے بہو بنی طالب علم۔ چلو آؤ سنتے ہیں بہو بنی طالب علم کی کہانی۔ ایک بچی تھی جس کا نام راحیلہ تھا۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کے والدین ایک کھیت میں کام کرتے تھے اور اس کھیت میں کام کر کے اپنی بیٹی کو پڑھاتے تھے۔ راحیلہ 11ویں کلاس میں تھی اور وہ 11ویں کلاس کے پیپر دے کر 12ویں کلاس میں جانے والی تھی۔ راحیلہ کی ماں کی بہت خواہش تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کرے، اور ایسے ہی ایک دن راحیلہ کی ماں راحیلہ سے کہتی ہے، راحیلہ بیٹا، تم جلدی شادی کر لو، میں نے تمہاری شادی دیکھنی ہے۔ شملہ آنٹی کی بھی دونوں بیٹیوں کی شادی ہو گئی ہے، میں بھی تمہارے ہاتھ پیلے کرنا چاہتی ہوں۔ تو راحیلہ کہتی ہے، امی جان، مجھے پتا ہے کہ ان کی شادی ہو گئی ہے، مگر ان کے گھر میں ان کی عزت نہیں۔ انہیں 2 وقت کا کھانا بھی کتوں کی طرح دیا جاتا ہے اور وہ اپنے گھر میں خوش نہیں۔ ان کی ساس ہر وقت ان سے گدھوں کی طرح کام کرواتی رہتی ہے اور انہیں کھانے کے لیے اچھا کھانا بھی نہیں دیتی۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تو راحیلہ کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا، میں تمہارے ہاتھ پیلے دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو راحیلہ کہتی ہے کہ میں ابھی جاتی ہوں اور اپنے ہاتھوں میں ہلدی لگا دیتی ہوں، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ پیلے ہو جائیں گے، پھر آپ میرے پیلے ہاتھ دیکھ لینا۔ یہ کہہ کر راحیلہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ راحیلہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور اپنی تعلیم پوری کر کے کچھ بننا چاہتی تھی اور اس کے بعد شادی کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن راحیلہ کی ماں اور والد گھر آ رہے ہوتے ہیں تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ جو کار کا مالک تھا وہ راحیلہ کے والد کا دوست تھا۔ راحیلہ کے والد کا دوست اسے ہسپتال لے جاتا ہے۔ راحیلہ وہاں پر آتی ہے تو وہ اپنے والدین کو دیکھ کر بہت روتی ہے۔ وہ اپنے والدین سے کہتی ہے کہ امی ابو جلدی اٹھو، میں نے اسکول جانا ہے، مجھے کھانا بنا کر دو، مگر ان کے والدین نہیں اٹھتے۔ تو راحیلہ کے والد صاحب کا دوست کہتا ہے، جلدی اٹھو، میں تمہاری بیٹی کا خیال رکھوں اور میں اپنے بیٹی کے ساتھ شادی کروا دوں گا۔ تو راحیلہ کے والدین کے سانس میں سانس آتی ہے۔ راحیلہ کے والد کے دوست اپنے بیٹے کو وہاں پر بلاتے ہیں اور اس کی راحیلہ کے ساتھ شادی کر دیتے ہیں۔ راحیلہ کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا، میں تمہاری شادی دیکھنا چاہتی تھی اور میرا خواب پورا ہو گیا ہے، اب میں خوشی خوشی مر سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر
راحیلہ کی ماں اور راحیلہ کے والد صاحب مر جاتے ہیں۔ راحیلہ کے سسر اور شوہر اسے اپنے گھر لے کر آتے ہیں تو وہاں پر راحیلہ کی ساس کہتی ہے کہ تم اس گوار کو کہاں سے لے کر آئے ہو، کہ راحیلہ کے والدین کا کار ایکسیڈنٹ میں دیہانت ہو گیا ہے اور اب یہ ہمارے گھر کی بہو ہے۔ راحیلہ کی دیورانی اور راحیلہ کی ساس اسے دیکھ کر بہت غصے ہوتی ہے اور وہاں سے منہ بنا کر چلی جاتی ہے۔ کچھ دنوں بعد راحیلہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں اپنی تعلیم پوری کرنا چاہتی ہوں اور اپنی زندگی میں کچھ بننا چاہتی ہوں۔ تو راحیلہ کے شوہر کہتے ہیں کہ میں ابھی اپنی امی سے بات کر کے تمہیں بتاتا ہوں۔ جب راحیلہ کا شوہر اپنی امی سے بات کرتا ہے تو راحیلہ کی ساس کہتی ہے کہ نہیں، اگر یہ اسکول جانے لگی تو ہمارا کام کون کرے گا؟ اور اس عمر میں ایک محل تھا جس کے اندر راجا اور رانی راج کرتے تھے۔ اس محل کی یہ خاص بات تھی کہ وہ سب کو ایک جیسا سمجھتے تھے۔ کچھ دنوں بعد ان کے محل میں ایک راجکماری پیدا ہوتی ہے۔ وہ بہت بڑی پارٹی رکھتے ہیں جس میں سب غریب لوگ اور راجا بھی آتے ہیں۔ راجا اور رانی اپنی بیٹی کا نام سونا رکھتے ہیں۔ جب وہ بڑی ہوتی ہے تو بہت خوبصورت ہوتی ہے اور اس کی طرح اس کا دل بھی بہت خوبصورت تھا۔ وہ ہر کسی کی مدد کرتی تھی اور ہر کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی تھی۔ راجا اور رانی کو اپنی بیٹی پر بہت فخر تھا۔ ایک دن سونا مری ہوئی بلی وہاں پر لاتی ہے تو وہاں کی نوکرانی کہتی ہے کہ شہزادی آپ اس گندی بلی کو یہاں پر کیوں لے کر آئی ہو؟ یہ تو بہت گندی ہے اور اس سے اتنی گندی بدبو آ رہی ہے، آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ تو سونا کہتی ہے کہ یہ بھی تو جاندار ہے، یہ بھی ہماری طرح کھاتی پیتی اور سوتی ہے، اسے بھی ہماری طرح درد ہوتا ہے۔ اور رہی میرے کپڑوں کی بات تو میں ان کپڑوں کو دوبارہ دھلوا لوں گی۔ سب انسان اور جانور ایک جیسے ہوتے ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ ان کو بے سہارا چھوڑ دینا چاہیے۔ سونا اس بلی کو وہاں سے لے جاتی ہے۔ کچھ دنوں بعد سونا اپنے والدین کے پاس آتی۔ گرین جنگل جادوئی تھا۔ سونا کہتی ہے کہ ابا جان میں نے گرین جنگل میں جانا ہے اور وہاں پر درخت، جانور اور پھل وغیرہ دیکھنے۔ راجا کہتے ہیں کہ وہ بہت خطرناک جنگل ہے، تم گئی تو واپس نہیں آؤ گی۔ سونا کہتی ہے نہیں ابا جان، میں نے وہاں پر جانا ہے، بے شک آپ میرے ساتھ بہت سارے سپاہی بھیج دینا۔ سونا کی ماں کہتی ہے کہ ہمیں اپنی بیٹی کے اوپر یقین رکھنا چاہیے، اگر یہ ہمارے سامنے کسی خواہش کا اظہار کر رہی ہے تو ہمیں اس کی خواہش کو پورا کرنا چاہیے۔ تم اپنے ساتھ بہت ساری سپاہی لے کر جانا، اگر کوئی مشکل آئی تو وہ سپاہی تمہاری مدد کریں گے۔ سونا بہت سارے سپاہیوں کو لے کر اس گرین جنگل کی طرف نکل پڑتی ہے۔ کچھ دیر بعد جیسے وہ گرین جنگل میں پہنچتے ہیں تو وہ سارے سپاہی اچانک سے گم ہو جاتے ہیں۔ سونا بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ میرے ساتھ جو سپاہی آئے تھے وہ کہاں چلے گئے ہیں، چلو کچھ نہیں ہوتا، میں اکیلے ہی گرین جنگل کی طرف چل دیتی ہوں، ویسے بھی میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ سونا یہ کہہ کر آگے بڑھنے لگتی ہے تو اسے ایک بوڑھی عورت زمین پر پڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تو سونا اس بوڑھی عورت کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اماں جان آپ کو کیا ہوا؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میری بیٹی نے مجھے کہا تھا کہ آپ یہاں پر بیٹھو، میں آتی ہوں، مگر اتنی دیر ہو گئی ہے میری بیٹی نہیں آئی۔ تو سونا کہتی ہے کہ آپ کو اپنے گھر کا راستہ پتہ ہے تو مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، میں آپ کو آپ کے گھر تک پہنچا دوں گی۔ سونا اس بوڑھی عورت کو اپنے ساتھ لے لیتی ہے۔ وہ عورت اسے کافی دور لے جاتی ہے اور ایک غار میں جا کر اسے بند کر دیتی ہے۔ ایک ہفتہ بیت گیا تھا۔ اس کے والدین بہت پریشان تھے کہ ہماری بیٹی سونا کہاں چلی گئی۔ راجا کہتے ہیں کہ تمہیں تو اپنی بیٹی پر یقین تھا، اب تمہاری بیٹی پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ راجا پورے گاؤں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ
اگر کوئی سونا کو ڈھونڈ کر لائے گا تو میں اسے بہت سارا سونا دوں گا اور اسے محل کا راجا بنا دوں گا۔ سب بہت خوش ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ سونا کو پیسوں کے لیے ڈھونڈتے ہیں اور کچھ لوگ اس سے بہت پیار کرتے تھے اس لیے اسے ڈھونڈتے ہیں، مگر کوئی بھی سونا کو نہیں ڈھونڈ پاتا۔ اب 2 سال گزر جاتے ہیں۔ سونا کی ماں اس تصویر کو پکڑ کر بہت روتی ہے اور کہتی ہے کہ میری بیٹی پتہ نہیں تم کس حال میں ہوگی، کاش میں تمہیں اس جنگل میں جانے ہی نہ دیتی۔ میری بیٹی جلدی میرے پاس آ جاؤ، میں نے اتنے دنوں سے کچھ نہیں کھایا، کیا تم اپنی ماں کو بھوکا مارنا چاہتی ہو؟ اور سونا اس جادوگرنی کو کہتی ہے کہ پلیز مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تو وہ جادوگرنی کہتی ہے کہ میں تمہارا خون لینا چاہتی ہوں، جس کی وجہ سے میں بہت طاقتور ہو جاؤں گی۔ اب 1 ہفتے بعد وہاں پر وہی بلی آتی ہے جس کی سونا نے مدد کی تھی۔ وہ بلی سونا کو وہاں سے نکالتی ہے۔ سونا بہت خوش ہو جاتی ہے۔ بلی وہاں سے بھاگتی ہے تو سونا کہتی ہے کہ میں اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہوں اور شاید میں اپنے محل میں پہنچ جاؤں۔ سونا اس کا پیچھا کرتی ہے تو وہ اپنے محل پہنچ جاتی ہے۔ راجا اور رانی اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ آپ کو میری کہانی کیسی لگتی ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ اگلی کہانیوں کے لیے انتظار کیجیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔